السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 11، نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ ہم نے گزشتہ کل ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ کی مثالیں پڑھی تھی، اور اس سے ایک دن پہلے ہم نے اظہار کی مثالیں پڑھی تھی، اور نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کی تفصیل کے ساتھ ہم نے بات کی تھی۔ آج ہم نون ساکن اور تنوین کا اخفاء، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں اخفاء ہوتا ہے، اس کی مثالیں ہم پڑھیں گے۔ اور حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا، اب یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد تا آیا ہے۔ اچھا، اس میں اگر ہم نون ساکن کے بعد اپنا حروف اخفاء والے حرف کی ایک مثال دیں، یا یہ کہ تنوین کے بعد اپنا اخفاء والے حرف کی ایک مثال دیں، تو یہ تقریباً 30 الفاظ بن جاتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ تو میں نے یہاں پر کچھ اپنا تنوین والے الفاظ بھی دیے ہیں کہ نون ساکن تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حروفوں میں سے کچھ نون ساکن والے الفاظ ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن پر تنوین لکھی ہوئی ہے۔ تو اتنی زیادہ تفصیل کے ساتھ وہ الفاظ پھر وہ آنا تھوڑا مشکل تھے، تو اس لیے میں نے وہ سارے الفاظ شامل نہیں کیے۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، آگے وقف ان، واو لام زبر ول، حمزہ نون پیش ان، ول ان، سا کھڑا زبر سا، ول ان سا، واو لام زبر ول، حمزہ نون زیر ان، ول ان، جیم یا زیر جی، ول ان جی، لام زبر لا، ول ان جیلا، آگے وقف والانجیل، ٹھیک ہے جی۔ دال کاف زبر دک، کاف دو زبر کن، دکن، دال کاف زبر دک، کاف دو زبر کن، دکن دکن، آگے وقف دکن دکا۔ یہاں تنوین کے بعد دال اخفاء کے حرف میں سے آیا۔ من شجرۃ، آگے وقف من شجرہ، فانصب، آگے وقف فانصب، یا نون ساکن کے بعد فا آیا ہے۔ عن ضیف، آگے وقف عن ضیف، من طین، آگے وقف من طین، انظر، آگے وقف انظر، قتال فیہ، ٹھیک ہے۔ یہاں تنوین کے بعد فا آ رہا ہے۔ قاف زیر قی، تا الف زبر تا، قتا، لام دو پیش لن، قتال، فا یا زیر فی، قتال فی، ہا زیر ہی، قتال فیہ، آگے وقف قتال فیہ۔ انقض، آگے وقف انقض، کراما کاتبین، آگے وقف کراما کاتبین۔ آگے اقلاب ہے، چوتھا قاعدہ نون ساکن اور تنوین کا۔ وہاں یہ ہے کہ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جاتا ہے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دیں گے، یعنی ایسی جگہ پر چھوٹا سا میم بنا ہوتا ہے، اور وہ اس کو مطلب اقلاب کا قاعدہ کہتے ہیں۔ تو اب اس کا جوڑ اس کا یہ ایسا ہے کہ ابھی آپ میم نون میم زیر میم ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، میم نون زیر من، با عین زبر با۔ جب با ہم پڑھیں گے تو وہ قاعدہ خود بخود لاگو ہو جائے گا، میم با۔ لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور حضرات اس طریقے سے بھی کرتے ہیں، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو سب سے بہترین اور آسان قاعدہ اور جوڑ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ میم ساکن کو دوسری اپنا میم کو دوسری میم کے ساتھ ملائیں۔ میم میم زیر میم، با عین زبر با، میم با، دال زیر دی، میم بعدی، آگے وقف میم بعد، میم میم زیر میم، با عین زبر با، میم با، دال زیر دی، میم بعدی۔ اس طریقے پر سب سے آسان ہے جوڑ کرنا۔ میم، میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زیر خی، مم بخی، لام زبر لا، مم بخیلا۔ اس طرح اپنے جوڑ کرنا، ٹھیک ہے جی۔ حمزہ زبر آ، میم زبر ما، اما،
دال دو زبر دن امدن با زبر با امدم با عین یا زیر عی امدم بعی دال دو زبر دن امدم بعیدن آگے وقف امدم بعیدا کاف زیر کی را الف زبر را کرا میم میم زیر میم کرامیم یہ دوسرے طریقے سے میں جوڑ کر رہا ہوں کرامیم با زبر با کرامیم با را زبر را کرامیم برا را زبر را کرامیم برا تا دو زیر تین کرامیم بررتن آگے وقف کرامیم بررہ. اچھا اب یہ کہ تنوین ہے تو جن الفاظوں پر تنوین ہے تو اس کے جو ہے نون ساکن تنوین کے بعد جو ہے یہاں پر جہاں اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے یعنی با آتا ہے تو وہاں پر بھی کچھ قراء حضرات جو ہے اختلاف کرتے ہیں. تو آپ جو ہے اس طرح جوڑ کریں دال دو زبر دن امدن با زبر با. جب ہم با پڑھیں گے تو قاعدہ خود بخود لاگو ہوگا. اور اگر دا میم زبر دم آپ ایسے جوڑ کریں تب بھی آپ کی مرضی ہے. دونوں طرح جوڑ کرنا صحیح ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جو آسان ہے وہ یہ ہے کاف زیر کی را علی زبر را کرا میم میم زیر میم کرامیم بررا کرامیم بررتن اس طرح جوڑ کرنا بہت آسان ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے قرآن مجید میں جو ہے کچھ الفاظ ایسے آتے ہیں کہ وہاں پر نون ساکن بھی ہے اور اس کے بعد جو ہے یرملون کے جو ہے 4 حروف میں سے کوئی حرف بھی آیا ہے لیکن وہاں پر جو ہے ادغام نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نون ساکن بھی اسی کلمہ میں ہے اور تنوین والا حرف بھی اسی کلمہ میں ہے. تو اس لیے جو ہے مطلب اپنا نحو کے حساب سے جو ہے یہاں پر غنہ نہیں بنتا لیکن یہ کہ ہمارے قراء حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اظہار مطلق ہوتا ہے. یہاں پر آپ نے غنہ بالکل بھی نہیں کرنا اور آپ نے یہ 4-5 الفاظ ہیں وہ اپنے بچوں کو یاد کروا دینے کہ الدنیا بنیان بنیانہ صنوان قنوان صنوان یہ الفاظ ہیں قرآن مجید کے اندر کچھ آتے ہیں تو ان پر آپ نے جو ہے بچوں کو بتانا ہے کہ یہاں پر غنہ نہیں ہوتا. وما توفیقی الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.